یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة۔ گزشتہ سے پیوستہ نماز کے عملی طریقے میں سے ہم جس نقطے تک پہنچے تھے، سجدہ کرنا اور اس کی 7 دعائیں اور ضروری نوٹ آپ نے سنا۔ 19واں کام سجدے سے سر اٹھانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھاتے، اور سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، پھر آپ سجدہ کرتے حتیٰ کہ آپ کے تمام جوڑ اطمینان کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ ثم يقول اللہ اکبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھاتے حتیٰ کہ آپ برابر ہو کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ 2 سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھا کرتے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اور اس طرح رانوں پہ رکھتے۔ احادیث کی روشنی میں 3 طریقے ہم تک پہنچے ہیں۔ پہلا طریقہ، دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پہ رکھنا۔ سیدنا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ران پر رکھتے اور اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے۔ دوسرا طریقہ، دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے۔ تیسرا طریقہ، سیدنا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ران پہ رکھتے اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ران پر رکھتے۔ وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى
وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنے انگوٹھے کو درمیان والی انگلی پر رکھتے اور اپنی بائیں ہتھیلی کے ساتھ اپنے گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے۔ وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ، ایسی کیفیت میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے۔ پہلی دعا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِّن سُجُودِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان اتنی مقدار بیٹھتے جتنی آپ کے سجود کی مقدار ہوتی تھی۔ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹھنے میں یہ دعا پڑھتے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ دوسری دعا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا بھی پڑھا کرتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر، مجھے عافیت و حفاظت میں رکھ، مجھے ہدایت دے دے، مجھے رزق عنایت کر دے، میرے نقصان کی تلافی کر دے، اور مجھے بلندی عنایت فرما دے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرنا۔ سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ثم یقول اللہ اکبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ اکبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے حتیٰ کہ آپ کے تمام جوڑ اطمینان کی حالت میں ہو جاتے۔ اس دوسرے سجدے میں انہی تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا جنہیں پہلے سجدے میں رکھا گیا۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانا، دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کہتے اللہ اکبر، اور دوسری رکعت سے پہلے سکون سے بیٹھ جاتے۔ سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ثم يرفع رأسه فيكبر، پھر آپ سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے۔ اور سیدنا مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے اس وقت تک آپ نہ اٹھتے جب تک آپ برابر ہو کر بیٹھ نہ جاتے، اور اسی کو ہی جلسہ استراحت کہا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 6251، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر اپنا سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ دوسری رکعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے جب کھڑے ہوتے تو آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو آپ بیٹھ جاتے اور زمین پر اعتماد کرتے، ٹیک لگاتے ہوئے کھڑے ہوتے۔ اور سیدنا ازرق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعجل فی الصلاة
يعتمد على يديه إذا قام فقلت له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ سجدے سے اٹھتے وقت اپنی مٹھیاں بند کرتے جیسے آٹا گوندنے کے لیے بند کی جاتی ہیں، اور اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے۔ میں نے جب اس بارے میں کہا تو کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ دوسری رکعت میں انہی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا جنہیں پہلی رکعت میں کیا گیا تھا، سوائے 3 چیزوں کی، اور وہ یہ ہے: تکبیر تحریمہ پہلی رکعت میں تھی، اب نہیں ہوگی۔ فاتحہ سے پہلے سکوت کیا، اللہم باعد بینی، دعائے استفتاح پڑے گی، یہاں نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو قراءت الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے خاموش نہیں ہوتے تھے۔ تو تکبیر تحریمہ، خاموش ہونا اور دعائے استفتاح پڑھنا یہ دوسری رکعت میں نہیں ہوگا، باقی تمام امور اس دوسری رکعت میں کیے جائیں گے جو پہلی رکعت میں کیے گئے۔ پھر 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد بیٹھتے۔ سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکعتوں میں 2 رکعتیں مکمل کر کے بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے اور دائیں کو کھڑا رکھتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن النسائی 1269، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا۔ 3 طریقے ہاتھوں کو رکھنے کے آپ نے پہلے سنے۔ آپ اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پہ رکھتے، بَاسِطَهَا عَلَيْهَا، اور پورا ہاتھ اپنے گھٹنے پر پھیلا لیتے۔ اور وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن النسائی 1264، اس سے پہلی روایت 1269، وضع ذراعیہ علی فخذی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی رانوں پر رکھا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے، اور اس کی چند صورتیں یہ ہیں۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ثم رفع اصبعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا، فرأیتہ یحرکها یدعو بها، میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دیتے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ جس کی پہلی صورت آپ نے یہ اختیار کی، تمام انگلیوں کو بند کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے تو دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پہ رکھتے اور تمام انگلیاں بند کر کے وقبض اصابعه كلها، تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، واشار باصبعه التي تلي الابهام، اور انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے جو انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، اور اپنی بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے۔ دوسری صورت، انگوٹھے اور بڑی انگلی سے دائرہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔
سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تشہد کی حالت میں اپنے انگوٹھے اور درمیان والی انگلی کا حلقہ بنایا ہوا تھا، ورفع التي تليها اور شہادت کی انگلی کو بلند کیا ہوا تھا، یدعو بها فی التشہد اور اس کے ساتھ دعا کر رہے. تیسری صورت 53 کی گرہ لگانا، انگوٹھے کو بڑی انگلی کے نیچے رکھ کر ساری انگلیاں بند کرنا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ رکھتے، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ رکھتے، وعقد 53 واشار بالسبابہ اور آپ 53 کی گرہ لگاتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. ان طریقوں میں سے جو بھی طریقہ آسان لگے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ جب تشہد کی حالت میں بیٹھے تو اس کی نظر کہاں ہونی چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان اذا قعد في التشهد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى تو اپنی بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پہ رکھتے، واشار بالسبابہ اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، لا يجاوز بصره اشارہ آپ کی نگاہ اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی. نوٹ: مرد اور عورت کے تشہد بیٹھنے کی کیفیت میں بلکہ پوری نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. سیدنا مکحول بیان کرتے ہیں كانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نماز میں اسی طرح بیٹھا کرتی تھی جس طرح آدمی بیٹھتے ہیں اور وہ فقیہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسند احمد 119، مسند بزار 5631، لہی اشد علی الشیطان من الحدید یعنی السبابہ. یہ انگلی کو حرکت دینا شروع تشہد سے سلام تک یہ شیطان کو حدید لوہے سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ بات سمجھائی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جامع الترمذی 3557، سنن النسائی 1282، ان رجلا كان يدعو باصبعيه. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے دعا کی اور ایک انگلی کی بجائے 2 انگلیوں کے ساتھ دعا کرنی شروع کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد احد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک انگلی کے ساتھ. دوسرا تشہد، یہاں یہ بات واضح رہے، پہلے تشہد میں درود شریف تک وہ دعائیں پڑھی جائیں گی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله، جیسا کہ صحیح بخاری 831، صحیح مسلم 902 روایت میں موجود رہا۔ پہلے تشہد میں درود پڑھنا تو وہ روایت جو اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا۔ دوسرے تشہد میں بیٹھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے ثابت ہیں۔ پہلا طریقہ، بائیں پاؤں کو دائیں طرف نکال کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے پشت پر بیٹھ جانا، اس کو تورک کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَالنَّصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو آگے کرتے اور دوسرے کو کھڑا کر دیتے اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتے۔ دوسرا طریقہ، دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائیں پشت پر بیٹھ جانا۔ سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ من ناحیة واحدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھی رکعت میں ہوتے تو بائیں ران کو زمین کے ساتھ لگاتے اور اپنے دونوں قدموں کو ایک ہی دائیں جانب سے نکال لیتے۔ تیسرا طریقہ، بائیں پاؤں کو پنڈلی اور ران کے درمیان رکھنا اور دائیں پاؤں کو بچھانا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں قدم کو اپنی ران اور پنڈلی کے درمیان رکھتے اور دائیں قدم کو بچھا دیتے۔ تو تورک کی 3 کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی۔ پہلا طریقہ، بائیں پاؤں کو دائیں طرف نکال کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے پشت پر بیٹھنا۔ دوسرا طریقہ، دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائیں پشت پر بیٹھ جانا۔ تیسرا طریقہ، بائیں پاؤں کو پنڈلی اور ران کے درمیان رکھنا اور دائیں پاؤں کو بچھانا۔ ایک چوتھا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں پہ بیٹھ جاتے، دونوں قدموں کو کھڑا کرتے۔ بہت سارے لوگ آج گھٹنوں کی بیماری کی وجہ سے اس سے آگے اپنے آپ کو نہیں لے جا سکتے، تو ان دونوں قدموں کو کھڑا کرنے کی بجائے لٹا کر، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو تشہد میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ان طریقوں میں کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو انسان جیسے عموماً بیٹھتا ہے اسی طرح بیٹھ کر بھی تشہد کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے ان اندازوں کو اختیار کرتے اور تشہد میں کچھ دعائیں پڑھا کرتے۔ پہلی دعا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم یہ کہا کرتے، السلام علی جبریل و میکائیل
السلام علی فلان و فلان، جبریل پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو، فلاں فلاں پر سلام ہو. فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، تو ایک دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ ہی تو سلام ہے. فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ، اللہ تعالیٰ خود سلامتی والے ہیں اور سلامتی عطا کرنے والے ہیں، اس لیے تم اس طرح نہ کہا کرو. جب تم نماز میں بیٹھ جاؤ تو تم یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ، زبان کی تمام عبادتیں، بدنی اور مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں. اے نبی، تجھ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم يتخیر من المسألة ما شاء، پھر اس کے بعد جو تم چاہو دعا کر سکتے ہو. فإنکم اذا قلتموها اصابت كل عبد للہ صالح فی السماء والارض، جب تم اس طرح کہو گے تو اللہ کے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تمہارا سلام پہنچ جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بھی پڑھا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم 403، سنن ابی داود 977، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا التشہد كما يعلمنا السورة من القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھایا کرتے جیسا کہ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے. دوسری دعا سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیف الصلاة علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کہنا تو سکھا دیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجے. قال قولوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہا کرو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر جس طرح تو نے رحمتوں کا نزول فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. بے شک تو نہایت تعریف کیا گیا، بہت ہی بزرگی والا ہے. اے اللہ، تو برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکتوں کا نزول فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو نہایت تعریف کیا گیا، بڑی بزرگی والا ہے. تیسری دعا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علمنی دعاء ادعوه فی صلاتی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جس کو میں نماز میں پڑھا کروں. قال قل، تو آپ نے فرمایا تم یہ کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کر لیے. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ،
اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور اپنی مغفرت عنایت فرما۔ وارحمنی، اور مجھ پہ رحمت کی برکھا برسا۔ انک انت الغفور الرحیم، تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چوتھی دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، نماز میں یہ دعا بھی کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور کسی قسم کے قرض اور چٹی سے۔ فقال له قائل، تو کہنے والے نے کہا، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، کیونکہ جب انسان مقروض ہوتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پانچویں دعا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اور سلام کے دوران یہ دعا بھی پڑھا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اے اللہ تو مجھے میرے پہلے اور پچھلے ظاہری اور باطنی اور میری فضول خرچی کو معاف فرما دے، اور جو گناہ مجھ سے ہو گیا تو انہیں زیادہ جانتا ہے تو وہ بھی معاف فرما دے، انت المقدم تو ہی اول تو ہی آخر، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ چھٹی دعا سیدنا محجن بن ادرع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اذا رجل قد قضى صلاته، ایک آدمی جو اپنی نماز مکمل کرنے کے قریب تھا، وَهُوَ يَتَشَهَّدُ، اور وہ تشہد کی حالت میں تھا، فقال اللہم انی اسألک، وہ کہنے لگا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ اے اللہ، بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، تو اکیلا ہے، الصمد تو بے نیاز ہے، الذي لم يلد ولم يولد، نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ تو کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی تیرا کوئی ساجی ہے اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے، ان تغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو معاف فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ثلاثا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اسے بخش دیا گیا ہے۔ 7ویں دعا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، فلما ركع وسجد وتشهد دعا، جب اس نے رکوع کیا پھر سجدہ کیا پھر تشہد میں بیٹھا اور دعا کی، فقال فی دعائی، تو اس نے اپنی دعا میں یہ الفاظ بولے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بأن
لک الحمد، ساری ہی تعریفیں تیرے لیے ہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انت المنان، تو ہی احسانات کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، تو ہی زمین و آسمان کو انوکھے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے بلند مرتبے اور عزت والے، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والے، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأصحابہ، اپنے صحابہ کو، تدرون بما دعا، جانتے ہو اس نے کیا دعا کی؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ ہی جانتے ہیں یا اس کے محبوب پیغمبر جانتے ہیں۔ قال والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطى، اس اسم عظیم کے ساتھ اگر اللہ کو بلایا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا پوری فرماتے ہیں، جب اس سے کوئی چیز طلب کی جائے تو وہ عطا کرتے ہیں۔ 8ویں دعا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جاءت ام سلیم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی کلمات ادعو بہن فی صلاتی، مجھے ایسے کلمات سکھلا دیجئے جن کے ساتھ میں نماز میں دعا کیا کروں۔ فقال سبح اللہ 10 واحمدیہ 10 وکبریہ 10 ثم سلیہ حاجتکی، تم 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کیا کر۔ 9ویں دعا سیدنا فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت لعائشة رضی اللہ عنہ حدثینی بشیء کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو به فی صلاته، مجھے ایسی چیز کے بارے میں بتائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ فقالت نعم، تو فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس برائی سے جو میں نے کی یا نہیں کی۔ 10ویں دعا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل ما تقول فی الصلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، تو اپنی نماز میں کیا دعا کرتا ہے؟ قال تشہد، تو اس نے کہا پہلے تشہد میں پڑھتا ہوں۔ قال اتشہد ثم اسأل اللہ الجنہ واعوذ بہ من النار، میں تشہد میں بیٹھ کے دعائیں کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سنی تو آپ نے فرمایا، واللہ ما احسن دندنتک، ما احسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال حولها ندندن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم نے کتنے پیارے کلمات کہہ دیے، یہ تم نے کتنے پیارے کلمات کہہ دیے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم بھی ایسی ہی دعائیں کرتے ہیں، یہ کتنے اچھے کلمات ہیں،
صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنت ثلاثا، جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ قالت الجنہ، تو جنت بول کے کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما۔ ومن استجار من النار ثلاثا، اور جو 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ قالت النار، جہنم بول کے کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو مجھ سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، دائیں اور بائیں طرف چہرے کو موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ سیدنا عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بیاض خدی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف اور بائیں طرف سلام کرتے وقت چہرے مبارک کو پھیرتے وقت دیکھتا، یہاں تک کہ میں آپ کے رخسار کی سفیدی کو دیکھ لیتا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرتے۔ سلام پھیرنے کا دوسرا طریقہ، دائیں طرف چہرے کو کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ سیدنا علقمہ ابن وائل اپنے باپ وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فکان یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ دائیں طرف سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر پھیرتے، وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پھیرا کرتے۔ سلام کے بعد کی دعائیں انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔